الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين والعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آمدہ سے جمع سے امت و سورہ الحمد بیگم بنتے اسرار. ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ وراثت فاطمہ بنت یاد ہو سکے. عزیزان گرامی، الحمدللہ آپ حضرات پہلی تاریخ سے لے کے مسلسل ابھی تک درس سے مسائل اور فضائل کا سلسلہ، یعنی تھوڑی دیر کا حصہ اس میں درس میں مسئلے بھی بیان ہوتے ہیں اور مولا کی اہل بیت کی فضیلت کے چند گوشے علمی اعتبار سے، آیات اور روایات کے لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت ہمارے درمیان میں رکھی ہے اس میں کیسے غور و فکر کریں. ہمارے اماموں نے کیا بتایا ہے اور الحمدللہ آپ تاریخی اعتبار سے، تفسیری اعتبار سے، احادیث اور روایت کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت سے کوششوں سے آپ گزرے ہیں اور تاریخی جھروکے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور مسئلے مسائل میں بھی تقلید سے لے کر کے الحمدللہ تجارت تک کی بحث پیش کی گئی اور احادیث کے لحاظ سے جو ہمارے پاس افضل ہے اور حلال درجے کی روزی ہے وہ تجارت ہے اور زراعت. انسان تجارت کرے اور زراعت کرے اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ برکت کتنی زیادہ دیتا ہے. زراعت میں تو اگر آپ پرانی اعتبار سے دیکھیں تو ایک دانہ 100 کے برابر ہو جاتا ہے. آپ کے ہتھیلی میں ہے تو ایک دانہ، آپ نے زمین میں گاڑ دیا تو اب 100 حبہ 100 دانہ. اور اب تو کچھ ماشاءاللہ ایسے بھی کھیتی کرنے میں لوگ ترقی کر رہے ہیں کہ ایک پیڑ میں 7 بالیاں، 7 سنبلا. ایک سلوات بھیجا مدرانہ. اور
اور یہ بھی آپ نہ سمجھیے گا کہ اس میں جو ممالک نے ترقی کیا ہے ان کا دماغ ہے کہ پہلے تو ایک ہی پالی نکلتی تھی، اب مثلا امریکہ نے ترقی کر لیا اور بڑے بڑے کسانوں نے ترقی کر لیا تو ایک پیڑ میں اتنی پالیاں نکلتی نہیں، یہ ترقی نہیں ہے۔ قرآن نے پہلے ہی فرمایا ہے، قرآن نے بتایا تھا سبع سنبلا کہ ایک میں 7 بالیاں نکلیں گی، اب ان کے سمجھ میں آیا ہے۔ قرآن نے تو پہلے بتا دیا ہے، حدیث میں پہلے بتا دیا، پتہ چلا زراعت میں بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، جیسے الحمدللہ ہر طرح کی دعا آپ کے سامنے بیچ میں آئی ہے، آپ کے زیارت کے لیے، حج کے لیے اور انشاءاللہ عمرہ کے لیے اور آپس میں اتحاد کے لیے، میل ملاپ کے لیے، اسی میں دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات زمین سے بھی لگے رہیں، یعنی ایسا نہ ہو کہ صرف اوپر انسان محنت کر کے اپنا کام چلا لے، نہیں، زمین سے بھی لگنا ضروری ہے۔ سلوات بھیجیں آپ حضرات۔ کہ ہر آدمی کے پاس انشاءاللہ دعا کریں گے کہ تھوڑے بہت زمین رہے، چونکہ اس میں کثرت بھی ہے، انسان خود اپنے بدن کی کثرت کرے، جا کے کھیتی کرے، اور اس میں صرف آپ خوش نہیں ہوں گے، تنہا آپ نے کھیتی کیا، آپ کی وجہ سے آپ کے اولاد خوش ہے، آپ کے بھتیجے خوش ہیں، آپ کے نوازے خوش ہیں، آپ کے گھر والے خوش ہیں، آپ کے محلے والے خوش ہیں، اور محلہ یہ سب چھوڑیے، نہ جانے کتنے جانور ہیں جو آگے دعا دے کے جا رہے ہیں۔ دانا آپ نے بویا ہے، پرندے بھی کھا رہے ہیں، جانور بھی کھا رہے ہیں، ان کی دعائیں بھی تو آپ کے لیے لگیں گی۔ صلوات دے جا بدلا۔ اور باقاعدہ ہمارے اماموں کو دیکھا بھی کہ چوتھے امام کے لیے کہ جب بھی دانا کٹتا تھا آپ کا غلہ یا کوئی بھی چیز آپ ہوتے تھے تو اچھا خاصا کھیت میں چھوڑ دیتے تھے۔ پوچھنے والے کہتے تھے مولا اتنی زحمت اٹھائی آپ نے، پسینہ پسینہ، چونکہ ہمارے اماموں کی خود عادت تھی کہ خود جاتے تھے، کھیتی کرتے تھے، اور بہت زیادہ اس میں ارتھ ریزی بھی ہوتی تھی، ایک طرح کثرت۔ اب تو جو انسان بیچارہ مثلا کھا پی رہا ہے اور زمین جائیداد نہیں ہے تو 1-2 گھنٹہ الگ سے جم میں جا کے گزارا، پتہ چلا محنت بھی کر رہا ہے، جا کے وہ پیسہ بھی دے رہا ہے۔ یہاں محنت بھی کر رہے ہیں اور محنت کا پھل بھی مل رہا ہے۔ صلوات بھیجے آپ یہ کثرت ہو گیا نا، تو ابھی سمجھ یہ نکلی ہے، ورنہ پہلے یہی کھیتی تھی، لوگ صبح چلے جاتے تھے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ۔ آپ کو تو ماشاءاللہ ہمارے پپو صاحب بھی بیٹھے ہو سکتے ہیں کہ بچپنے میں رہا ہو، پہلے ناگر چلتا تھا یعنی ہل، تو ہل چلانے میں آدمی ایک دفعہ کھیت میں گھس گیا، ناگر لے کے ہل گئے تو کم سے کم 4 گھنٹہ تو اس کو چلنا ہی چلنا ہے۔ اگر 4 گھنٹے میں آگے اپنے گھر پر جوڑے ہو تو 4 گھنٹے میں کم از کم 5 کلومیٹر چل لیتا ہے انسان۔ ایک صلوات بھیجے آپ پہلے ہل چلتا تھا، 2 بیل لوگ پالتے تھے، تو اس میں بڑی زیادہ کثرت تھی، جانور کا اہتمام، گھر والوں کا اہتمام، پھر کھیتی دیکھنا ہے، پھر ماشاءاللہ اپنی اسی میں آنے جانے میں کھیتی دور رہتے، کثرت یہ بھی ہو جاتی تھی، لوگ پیدل چلتے تھے، لہذا اس زمانے میں ہارٹ اٹیک وغیرہ سننے ہی نہیں آتا تھا۔ سکتہ کا مرض تھا، سکتہ یعنی اندر کا حصہ کوئی خراب ہو گیا تو آنکھ بند کر کے پڑے ہوئے لوگ سمجھتے تھے مر گئے، پھر پتہ چلا کہ صحیح ہو گئے، اس کو سکتے کا من کہتے ہیں۔ لیکن ہارٹ اٹیک کا من تو یہ زیادہ آرام کی وجہ سے ہے، آرام جتنا بڑھتا جا رہا ہے حادثاتی موت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صلوات بھیجیں آپ ماشاءاللہ جو ہل چلانے والے تھے، ناگر چلانے والے تھے، آپ کو خود پتہ لگانے، آپ کے دادا نانا ان کی سب کی عمر 100 سال، 90 سال، 85 سال، اب 60-65 سال بھی اگر کدال لے جا رہے ہیں تو اس میں بھی آخر میں مریض ہو جا رہے ہیں، یہ بیکار ہو گیا، وہ بیکار ہو گیا۔ تو پتہ چلا جو اسلام میں رکھا گیا ہے انشاءاللہ پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے۔ اور باقاعدہ ابھی تو ایک بڑے ڈاکٹر نے طے کیا ہے، امریکہ سے اعلان ہوا ہے، یہ جو بیماری آئی تھی، بیماری کے بعد طے کیا گیا کہ آخر بدن میں یہ بیماری لگی کیوں، اتنی جلدی بیماری یہاں پر اثر کیوں کی، تو بڑے بڑے کچھ ڈاکٹروں نے طے کیا کہ اگر ہر گھر میں کچن میں تھوڑا سا جو ہو اور جو کی روٹی لوگ کھانے لگے تو کوئی مرض آئے گا نہیں، نہ پیٹ گڑبڑ ہوگا نہ بدن گڑبڑ ہوگا۔ صلوات بھیجا اس نے لازم قرار دے دیا کہ ہر کچن میں تھوڑا سا جو ہونا چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ میرا مولا جو کی روٹی کیوں کھاتا تھا، میرے مولا کو کبھی بھی بدن کی بیماری نہیں ہے، تکلیف دی گئی، بخار آ گیا، آپ کو تکلیف دی گئی
تو ظاہری طور پر آپ کمزور نظر آتے تھے، لیکن خدا نخواستہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ کہا جائے کہ کھانے کی وجہ سے علی کو بیماری ہو گئی. نہیں، شروع سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کر کے بڑھاپے تک آپ کی تو وہی جو کی روٹی تھی. لہذا آپ نے خود فرمایا جب مقابلہ ہونے والا تھا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کمزور ہو گئے ہیں، تو مولا نے دو جواب دیا تھا. کہا یاد رکھو کہ شیر بوڑھا بھی ہو جائے تو شیر ہوتا ہے، کوئی دوسرا جانور نہیں کہا جاتا ہے، اس کو شیر ہی کہا جاتا ہے جتنا بھی بوڑھا ہو جائے. اور یاد رکھو تمہاری دنیا سے بے تیمرے ہے، وہ بے قرصہ ہے کہ میں نے دو جوڑے کپڑے لیے ہیں اور دو روٹی کھائی ہے. لیکن علی کو کمزور نہ سمجھنا کہ جو درخت لگانے کے بعد بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے، بہت زیادہ بات دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ لگاتے ہیں درخت اپنے چھت پر، یا تو بہت زیادہ اس میں کھاد ڈال رہے ہیں، سوڈا ڈال رہے ہیں، پوٹاش ڈال رہے ہیں، پتہ چلا کچھ اور کیمیکل لا کے ڈال رہے ہیں، پانی ڈال رہے ہیں اور باقاعدہ مٹی بار بار اس کی صحیح کر رہے ہیں، تو وہ درخت اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اکھیڑ لے جس میں محنت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ایک درخت جو جنگل میں پیدا ہو جاتا ہے، دیکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے، کوئی جلدی اکھاڑ نہیں پاتا. مولا نے فرمایا میں وہی جنگل کا درخت ہوں کہ دیکھنے میں تو بڑا پتلا ہوں، لیکن مجھے کوئی ہلا بھی نہیں سکتا اپنی جگہ. ایک سوال دے اللہ لہذا بہت زیادہ برکت ہے کہ انسان زراعت کرے، اور زراعت کے بعد پھر تجارت کا نمبر ہے. تجارت میں بھی کچھ انسان کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر تجارت چل گئی تو پتہ چلا کہ 2 لاکھ سے شروع کیا تھا، 6-8 مہینے میں 4 لاکھ ہو گیا، 8 لاکھ ہو گیا، اور فائدہ ہوتا گیا تو ہر سال اس کا ڈبل ہوتا چلا جاتا ہے. جو تاجر ہے ان کی زندگی آپ پڑھ کر کے دیکھیں، بہت چھوٹی چھوٹی تجارتیں انہوں نے کیا تھا، پھر کہاں تک پہنچ گئے. آج ملیاردر ہے، آج ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے. بہرحال نوکری کے لیے تو ہم اس لیے بھی نہیں کہتے پڑھے لکھے ٹھیک ہے، اچھا ہے، ٹیلنٹڈ ہوں گے انشاءاللہ، بہت اچھا ذہن بڑھے گا، دماغ کام کرے گا، لیکن امید نہ لگائے. چونکہ حکومت سے امید لگانا یہ گویا ہمارے لیے جائز نہیں. صلوات بھیجیں آپ حکومت ہے، ایک جس کو کہا جائے یہ کریں گے وہ کریں گے. لہذا خود اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی دکان ہو، اپنی تجارت ہو، اپنی زراعت ہو، زمین سے انشاءاللہ لگ کر کے رہیں. اور ہم دعا بھی کریں گے انشاءاللہ تجارت کریں. البتہ تجارت میں پہلے تجربہ لیں، یعنی جن لوگوں نے تجارت کیا ہے، جس شعبے میں ہے، پہلے وہاں جا کے بیٹھیں، وہاں پر جا کے مشورہ لیں اور ایسی تجارت کریں، ایسی انشاءاللہ چیزیں لا کر کے درمیان میں لوگوں کو رکھیں کہ جس کی ضرورت 24 گھنٹے میں ہر وقت پڑتی رہتی ہے. یہ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے کہ جس میں ہمیشہ سالوں بھر ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہاں پر دماغ لگے. نہیں کہ کبھی کبھی جو چیزیں استعمال ہوتی ہے تو وہ سامان رکھا ہی رہ جاتا ہے. جو چیز انسان کے لیے روزمرہ میں کم از کم صبح شام یاد کرے، تو چاہے آپ جو ہے کتنے ہی سستے میں بھی بیچیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ کچھ نہ کچھ بکتی رہے گی. اور جو سامان بکتا رہتا ہے، جیسے مجھے لوگ ہم نے پوچھا کہ 1 کلو میں کتنا دیتے ہیں فائدہ، کتنا لیتے ہیں، تو اکثر جگہ بتایا 5 پیسہ، اکثر بتایا 10 پیسہ. دیکھنے میں آپ کو بڑا کم لگ رہا ہے، لیکن کہا مولانا صاحب ایسی چیز ہم لوگ بیچتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اتنی بکری ہوتی ہے کہ یہی 10 پیسہ شام تک 10,000 میں بدل جاتا ہے، 20,000 میں بدل جاتا ہے. سلوات بھیجے زیادہ اس میں ایک آدمی نہ اٹھے کہ ہم یہ کر لیں گے، انہیں پہلے تجربہ دیں، مارکیٹ دیکھے، سمجھے، لوگ ہوتے سوچ بوجھ کرے، جا کر کے بیٹھے ٹائم لے. اور مشورہ بھی بہت عقل مند آدمی سے، اس لیے کہ جب مشورہ لیتا ہے تو اب ایک دماغ نہیں، اب 2 دماغ ہو گیا. 4 آدمی سے لیا تو گویا 4 دماغ ہو گیا. اب 4-5 دماغ اگر ساتھ میں چل رہا ہے تو فیل ہونا بہت مشکل ہے. اکیلا ایک دماغ تو فیل ہو سکتا ہے، دوسرا آپ کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت گڑبڑ ہو جائے، لیکن ایک ہی چیز کو آپ بہت زیادہ سوال کر رہے ہیں. تو اب روایت میں بھی ہمارے پاس ہے باقاعدہ التجربہ اولی من العلم، یعنی جو تجربہ ہوتا ہے وہ علم سے بھی بڑھ کر کے ہوتا ہے. ایک سلوات بھیجیں آپ بتا. اور جیسا کہ وعدہ کیا چونکہ آخر ایام میں کیا ہے بس ہو سکتا ہے کل کی شب اس میں بھی تھوڑا سا مسئلے مسائل بیان ہوتا ہے اور لمبا درس نہیں ہوتا ہے. لہذا الحمدللہ ایک شعبہ یعنی فضائل، دوسرا شعبہ مسائل، چونکہ زیادہ تر نوجوان حضرات ہیں، لہذا
آخر میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا جائے کہ ہم کس طرح سے وضو کریں، کیسے تیمم کریں، کیسے غسل کریں، اس کو بھی ذہن میں، اس لیے کہ ہمارے پاس جب بھی وضو کیا جائے تو وضو کرنے میں اسباغ الوضو، اسباغ الوضو یعنی بہت توجہ کے ساتھ، بہت رو وضو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وضو کرنے کے بعد نیت آپ نے کر لیا، وضو کرتے کرتے اگر آپ نے 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ 3 مرتبہ اگر آپ نے انا نزلہ پڑھ لیا تو روایت میں ہے کہ ایک وضو میں کوئی 3 مرتبہ انا نزلہ پڑھ لے تو ایسا لگتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہے، سارا گناہ اس کا معاف ہو جاتا ہے. سلوات میں جہاں پتہ 3 دفعہ نزلہ پڑے گا تو ٹائم لگے گا، لہٰذا وضو بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو دیکھا جلدی ہاتھ بھی پورا نہیں پہنچتا، نہیں باقاعدہ ہاتھ پہنچائے اور انگلی وغیرہ بھی اس طرح سے کرے، یعنی یہاں تک لا کے روکتے تھے، کبھی اوپر بھی چلا جاتا ہے، اوپر جانا تو جائز نہیں ہے، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے. بہت توجہ کے ساتھ، اس کو بولتے ہیں اسباغ الوضو، حدیث کا جملہ ہے، یعنی بہت، جو کہ روایت میں ہے کہ جو وضو پر بہت توجہ دے گا اور تھوڑا ٹائم لگا کر کے وضو کرے گا، اس کے لیے ایسا ہو جائے گا کہ پورے صراط پر ایسے گزرے گا جیسے بجلی آگے چلی جاتی ہے. ایک سلوات بھیجے آپ پر. اور مستحبات کا اگر خیال رکھیں تو کیا کہنا، پہلے آپ پانی کو لے کر کے دونوں ہاتھ دھولیں، دونوں ہاتھ دھلنے کے بعد 3 دفعہ آپ کلی کریں، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالیں، پھر پانی لے کے صرف سوچ لیں کہ وضو میں کر رہا ہوں، اگر مثلا قرآن پڑھنا ہے تو قربت اللہ، یا آپ کو ایسے ہی باوضو ہے نا قربت نماز کے لیے ٹائم ہو گیا ہے تو واجب قربت اللہ کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے. پھر پانی یہاں پر ڈالیں گے تو بال کے اگنے کی جگہ ہے، یعنی سر نہیں بھگائے گی، بال کے اگنے کی جگہ پر ڈالنے کے بعد اس طرح سے پہلے 1 دفعہ کھینچ دیں گے، اس کے بعد کھینچنے کے بعد یہ مستحب ہے کہ آپ اس طرح سے کرتے رہیں تاکہ پانی کا امکان ہو جائے کہ ہر جگہ پر، یعنی آنکھ وغیرہ میں ایسے کر لیں گے، اس طرح سے کر لیں گے ناک پر. یہ 1 دفعہ جو آپ نے ڈالا یہ واجب ہے، اس کے بعد دوسری دفعہ جو ڈالا وہیں پر یہ مستحب ہے، تیسری دفعہ نہیں ڈال سکتے. اسی طرح سے مردوں کے لیے پانی لے کر کے داہنے ہاتھ پر یہاں پر ڈالیں اور ڈالنے کے بعد باقاعدہ یہاں تک کھینچ کر کے لائیں اور باقاعدہ خوب رگڑیں اس کو تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ پانی پہنچ گیا. یہاں پر بھی 2-3 دفعہ ایسے دیکھا جاتا ہے تھوڑا سوکھا رہ جاتا ہے، باقاعدہ توجہ دیں یہاں پر کہ پانی ڈالیں. یہ پہلی دفعہ آپ نے یہاں پر ڈال لیا پورا پہنچا دیا، دوسری دفعہ یہاں پر ڈال لیا، یہ جو ہے ایسے آپ نے کر لیا. دوسری دفعہ مستحب ہے، تیسری دفعہ جائز نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے یہاں ڈالنا ہے، مردوں کے لیے یہاں ڈالنا ہے. یہ آپ کا وضو ہو گیا. اور وضو میں اب مسح کرنا ہے تو مسح میں بھی رکھنے کے بعد ایسے نہیں کرنا، غلط ہو جائے گا، یا ایسے ایسے لوگ کرتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے. باقاعدہ رکھ کر کے ہلکا سا کھینچ دیجیے، بس مسح ہو گیا. یہاں تک بھی لانا ضروری نہیں کہ پانی سے متصل کر دیں، جہاں پانی لگا وہ جائز نہیں ہے. اگر آپ نے تھوڑا سا رکھ کر کے ہلکا سا کھینچ دیا یعنی مسح لازم آ گیا، بس پورا کھینچ کے یہاں تک لانا ضروری نہیں ہے. اور بال بڑے بڑے ہیں تو آپ ہٹا رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ سب بھی ضرور، چونکہ اتنا زیادہ بال ہٹائیں گے وہ سوچیں گے تو پانی سوکھ جائے گا آپ کا. اور یاد رکھیں مسح کرنے میں جو پانی ٹپک رہا ہے نل وغیرہ کا جو ہے، یا تو پہلے ہی آپ جب کر رہے ہیں تبھی بند کر دیں اس کو، یا پھر مسح کرنے کے بعد بند کریں. اس کا طریقہ پانی بہت ہلکا کھولے. تو اس طرح سے سر پر رکھنے کے بعد آپ نے کھینچ دیا، یہ کافی ہے. اسی طرح سے پیر کا ہے، پیر آپ جو ہے ایسے کر کے ہاتھ اگر پیر پر رکھ ایسے کر دیا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. بہت سے لوگ جو ہے اسی وجہ سے ہوا میں نہیں کرنا چاہیے، باقاعدہ پیر پر رکھ کر کے ایسے کھینچے ہاتھ کو، 1-2 انگلی بھی کھینچ لے، 1 انگلی کھینچ لے، 3 سب صحیح ہے. یعنی ایسا ضروری ہے پورے ہاتھ سے کریں، جس کو عربی میں استیعاب کہا جاتا ہے. پورے پیر کو کھینچنا نہیں بلکہ آپ نے تھوڑا سا رکھ کر کے جب اونچائی تک کھینچ لیا، اس کو مسح کہا جاتا ہے. یعنی مسح ہونا چاہیے، ہاتھ کا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آپ نے رکھا اور ایسے کر دیا تو ہاتھ کا مسح ہوا، پیر کا نہیں ہوا. سر پر رکھ کر کے آپ نے سر ہلا دیا تو ہاتھ کا مسح ہوا، سر کا نہیں ہوا. اور ہمارے پاس مسح ضروری ہے چونکہ آیت میں ہے وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ، تم وضو میں مسح کرو. نہ جانے یہ کہاں سے ترجمہ لے کے آئے ہیں کہ باقاعدہ کاٹ کے تو پھر سے ہاتھ دھلتے پیر دھلتے ہیں. دھلنے کا حکم تو قرآن میں ہے ہی نہیں. سلوات بھیجا فَامْسَحُوا میں اور وَامْسَحُوا میں فرق ہونا چاہیے. جیسے مسح اور لین میں فرق ہونا چاہیے کہ حکم ہوا کہ روزہ پورا کرو لین تک، رات تک، تو یہ شام تک پورا کرتے. بھائی کہاں سے لے کے آئے؟ نہ حدیث میں ہے نہ آیت میں، پھر بھی ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، یہ ہمارے دل کی نرمی ہے. صلوات بھیجا
इसी तरह से मसे में भी बाकायदा आयत है, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलिकुम, तुम जब वदू करो तो बाकायदा मसा करो अपने सर का और अपने दोनों पाँव का। कहाँ से लेके आया कि पाँव, इसी वजह से हमारे पास पाँव धुलना पहले ही वदू से कोई धुल ले, अगर मोदा पहले महक रहा है पैर या कहीं से छींटे वगैरह का शक है पर, लेकिन वदू के बाद नहीं धुलना। वदू के बाद अगर आपको धुलना भी है, पूरा वदू कर लीजिए, थोड़ा सा टहल हो लीजिए, पता चले कि वदू हो चुका है, फिर आपने जाकर के अलग से धो लिया तो ये मसला अलग है, वदू में शरीक नहीं। लेकिन ये समझे कि नहीं अब हमने पूरा धुल लिया, पैर भी धुले और फिर जो है ये कान वगैरह धुले, तो इसका कहीं से हुक्म नहीं आया है, न कुरान में है न हदीस में। सलवात भेजे आप माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा इशारे सवाब फदाइल के साथ साथ मसाइल। और उसके बाद फिर शरीयत ने नरमी भी दे दिया, ऐसा नहीं है कि वदू के लिए कहा तो सालों भर आपको वदू करना है, नहीं, फिर उसने उठा लिया, कुरान की आयत है, लेकिन कहा कि नहीं, वदू करने में अगर तुमको जाड़े के मौसम में तकलीफ हो रही है, यानी इतनी ज्यादा ठंडक पड़ रही है कि अब पानी को हाथ लगाने में आपको डर लग रहा है कि आपको नज़ला हो जाएगा, बुखार हो जाएगा या आपका हाथ कांप रहा है, तो आप उठा लिया, तयम्मुम कर लो। तयम्मुम करने में बड़ी आसानी है, आपको जरूरी नहीं कि मिट्टी अपने जो आंगन में है इधर उधर उससे कर ले, नहीं, सदका जो आपके घर में टूट जाता है उसका चूड़ा बना ले और चूड़ा बना करके एक कागज पर रख ले, जहाँ 10-20 जगह रखते वहीं पर रखे, जब भी आपको सुबह सुबह जरूरत हो फैला ले, उसी पर हाथ मारे, नियत करें तयम्मुम में करता हूँ, बदले गुस्ले जनाबत के, अगर जनाबत वाजिब है, अगर वदू वाजिब है तो बदले वदू के आधा वाजिब कुर्बतन अल्लाह। इस तरह से मारने के बाद फिर ऐसे झटका लेना कि मिट्टी आपकी वही कागज पर गिरे, जो कि सदका की मिट्टी है, इधर उधर न गिरे। आपने झाड़ लिया, झाड़ने के बाद दोनों हाथों को मिलाया, बालों के उधर एक जगह पर रखा और ऐसे फेंक दिया, उसके बाद फिर बाएं हाथ से ये दाहिने हाथ पर अंगूठे ऊपर उतार लेंगे, इस तरह से खींचे जैसे बताया था कि ऐसे नहीं खींचना है, बाकायदा ये हाथ चलाना, फिर ये चलाना, एक दफा और मार ले और मार के झाड़ ले, ये ज्यादा 3-4 सेकंड में हो जाता है। कभी उठे गुस्ल वाजिब है, नहीं गुस्ल कर पा रहे, पानी ठंडा है, कर लीजिए, उसके बाद फिर जब देखिए मौसम अब बदल गया तो गुस्ल कर लीजिए। जब शरीयत ने सहूलत दिया है तो हम ये नहीं कहने साहब आप तो हम नमाज पढ़ ही नहीं सकते, नहीं, नमाज अल्लाह ताला ने उसी वक्त मांगा है, उसी लिबास में मांगा है, आपकी खुद की नहीं चलेगी, खुदा की चलेगी। सलवात भेजे आप बहुत से लोग अपनी चलाता है, तो छीन पड़ गई, अब तो ये हो गया, अब हम सफर पर चले गए, नहीं, हर हालत में अल्लाह ताला नमाज मांगे सहूलत दे दिया है, ऐसे नहीं कर सकते, तयम्मुम से पढ़ लो, तयम्मुम से पढ़ने के लिए कहा, अब जो चक्कर आ रहा है, बुखार आ गया है, नहीं खड़े हो पाते, बैठ के पढ़ लो, अगर बहुत ज्यादा बदन में तकलीफ है, अब बैठना भी नहीं हो तो लेट के पढ़ लो, लेट के नहीं पढ़ पा रहे हो तो करवट से पढ़ लो, करवट से नहीं पढ़ पा रहे हो तो नियत कर लो, नियत करके अगर मर गए तो पूरी जिंदगी की नमाज चाहे कबूल न हो वो जरूर कबूल होगी कि आते आते मेरी बारगाह में नमाज ले करके आया है, इतना मेरा ख्याल रखा है। सलवात दे ये माशाल्लाह बहस हो गई। तो उसके बाद गुस्ल की बहुत आसान है, गुस्ल में लोग कभी कभी सोचते ये पढ़ना वो पढ़ना, नहीं, कुछ नहीं पढ़ना। गुस्ल में सबसे पहले आप अपने बदन को पाक कर ले जहाँ नजासत लगी हुई है, उसके बाद आप जो है पाक करने के बाद नियत सोच ले कि गुस्ल जनाबत में करता हूँ कुर्बतन अल्लाह, ऐसा सर पर पानी डालने के सर भी भीग जाए और गर्दन भी भीग जाए, उसके बाद दाहिनी तरफ पानी डालें और डालने के बाद लोटा रख करके जहाँ पानी डाला है जल्दी जल्दी आप बगल वगैरह में, और जहाँ देख रहे पानी नहीं पहुँच रहा तो हाथ से रगड़ लें, आपको लगा कि नहीं पहुँच पाया फिर एक दफा डाल लें, एक दफा फिर आपने जब लगा कि नहीं हुआ तो फिर तीसरी दफा डाल लें, 3 ही जब पे हो जाता है, ज्यादा शक नहीं करना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से बाईं तरफ और पहले इसका पैर उठा लें, दाहिनी तरफ जब करें तो पाँव से निकल जाए और नीचे भी आप ऐसे कर लें ताकि पानी पहुंच जाए, इसी तरह पाए, बहुत आसान है। और जुमा के दिन अगर कर रहे हैं तो एक ही गुस्ल में कई नियत कर सकते हैं, गुस्ल जनाबत वाजिब है, गुस्ल जुमा लाजिम है, या गुस्ल तौबा करना चाहते हैं, या अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए जो है आप गुस्ल करना चाहते हैं, ऐसे के गुस्ल है तो एक ही गुस्ल में सब नियत कर ले, अल्लाह ताला सबका सवाब आपको इकट्ठा ही दे देगा इंशाअल्लाह। एक सलवात भेजे आप सिर्फ इशारा करना था और अल्हम्दुलिल्लाह मसले मसाइल में यहाँ तक मुझे, हालांकि अभी 2 मसाइल बहुत मोटी है, मसाइल बहुत ज्यादा है, उसमें इंशाअल्लाह
اور بہت سے مسائل ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے خطبے میں بھی بیچ بیچ میں تھوڑے تھوڑے مسائل عرض کیے جائیں، اس لیے کہ مسائل کا بار بار دہرانا ضروری ہے، اور یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ ہم نے بتا دیا ممبر سے، نہیں بعد میں بھی کوئی جب ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہمارے بالغ ہو رہے ہیں، پہلی بات تو ماں باپ کو بھیجنا چاہیے کہ بیٹا بالغ ہو گئے، مولانا صاحب کے پاس جاؤ 10 منٹ بیٹھو، وہ غسل سمجھائیں گے، وضو سمجھائیں گے، اور الحمدللہ ہمارے پاس جو آتا ہے ہم تو اس سے ایسے بات کرتے ہیں کہ جس کو فرینکلی کہا جائے، تو استاد ایسا بھی نہیں ہے کہ دوسرے مولانا جو ڈرائے رہتے ہیں، ہمارے پاس ایسا بھی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پوچھنے آئے گا تو ہم ڈانٹ دیں گے اس کو، سلوات بھیجا آپ حضرات۔ پہلے کا دور ختم ہو گیا، آپ لوگوں کو تو یاد ہوگا پرانے جو مولانا آتے تھے حکا لے کے آؤ تو یہ چڑھاؤ، بیچارے لوگ ڈرے رہتے تھے نہ جانے کیا کیا فرمائے کریں گے کہ حکا بھی میرا ملاؤ یہ بھی لے، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس تو بچپن سے کوئی ہماری عادت ہے ہی نہیں، کوئی بھی عادت ایسی نہیں سوائے یہ کہ حلال روٹی مل جائے پیٹ بھر جائے، بس یہی کافی ہے، صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ لہذا ماں باپ بنا دے، ایک بچے بالغ ہو رہے ہیں تو لائے باقاعدہ 10 منٹ 20 منٹ اتوار لا کر کے بیٹھائے، کیونکہ اس کو الگ سے سمجھانا کتنی یوٹیوب پر دیکھے گا، لیکن جو سامنے سمجھایا جاتا ہے وہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اور رد کیا جائے گا۔ بہرحال آخر بیان میں تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ پہلے رمضان سے لگاتار آپ لوگ آ کر کے ماشاءاللہ مسئلے مسائل سن رہے ہیں، فضائل سن رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، جماعت میں آ رہے ہیں، جمعہ میں بھی آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ اپنی طرف تو خوشخبری یہ بھی ملی ہم کو کہ تقریباً سارے نوجوانوں نے روزہ رکھا ہے، صلوات پہ جہاں حضرات۔ ماشاءاللہ جو رکھ رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکریہ ہوگا، لیکن ہمارے نوجوان آ رہے ہیں بالکل نئی عمر کے، یعنی جو ابھی 14 سال کے ہیں 13 سال کے ہیں، ایسا پتہ چلا کہ اپنے گھروں میں لڑ بھڑ کے روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہم روزہ رکھیں گے، ابا جان آپ نہیں رکھتے لیکن ہم کو اٹھائیے گا، اما جان آپ کبھی کبھی نہیں رکھتے لیکن ہم کو ایسے بھی خبریں ملی ہے، یہ بہت خوش آئند ہے، اور یاد رکھیں کہ جس شہر میں بھی ایسے نماز روزہ ہونے لگے گا پھر قرآن کے اعتبار سے آسمان سے بھی نعمت آئے گی اور زمین سے بھی نعمت آئے گی، صلوات بھیجیں آپ حضرات۔ یقیناً یہی تمام چیزوں کے لیے مولا حسین نے آخر میں سوال کر لیا تھا کہ بتاؤ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کیا تمہارے حلال کو میں نے حرام کر دیا ہے یا حرام کو حلال کر دیا ہے؟ ایک ہی جواب آ رہا ہے، ہاں تو آپ کو معلوم ہے پورے مہینے آپ مولا کے مسائل سنتے چلے آ رہے ہیں، ارے ظالموں نے کیا جواب دیا معلوم ہے؟ ایک جواب یہ آیا ابھی تمہارے بابا علی کے دشمنی میں ایسے حمایت کر رہے ہیں، ارے علی کی کیسی دشمنی ہے، اللہ کے مولا سے دشمنی کی ہے، بی بی سیدہ کو تماچے لگایا، علی صبر کرتے رہے، علی کے در پر حملہ کیا، علی صبر کرتے رہے، فاطمہ کی تسلیحہ توڑ ڈالی، علی صبر کرتے رہے، محسن کی شہادت واقع ہو گئی، علی صبر کرتے رہے، علی کے گھر پر حملہ ہو گیا، علی صبر کرتے رہے، علی کا کنبہ پورا لوٹ لیا گیا، علی صبر کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کو اپنے اعمال اس لیے بجا لانا چاہیے کہ میرا مولا محشر میں پوچھ سکتا ہے، ارے تم تک اعمال پہنچانے کے لیے میں نے تو ایسے ایسے کام کیے، بتاؤ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اور بلکہ اگر چیلنج کیا جائے تو مسائل میں یہ چیلنج کیا جا سکتا ہے، آدم سے لے کے رسول اللہ تک نے جو کام نہیں کیا وہ کام تبلیغ کے لیے میرے مولا نے کیا، ارے شہادت سے پہلے سب نے تبلیغ کیا ہے، لیکن شہادت کے بعد مولا حسین نیزے پر آگ کا سر جا رہا ہے، تبلیغ کرتے چلے جا رہے ہیں، شامیوں سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں، کوفیوں سنو حسین کیا کہہ رہے ہیں، یہ حسین کے لبہائے مبارک نہیں ہلے ہیں بلکہ تبلیغ جاری ہے، اسلام کا پہنچانا جاری ہے۔